تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کرنے والا انسان بہت ساری آزمائش و پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ آؤ قرآن کا یہ حصہ سنو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ بھئی میں تو جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو یقین کرنا میرا دل ہل جاتا ہے۔ آپ کی بھی یہی حالت ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ ایمان والے اور صفات والے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہارے گناہوں کا وبال اور بغاوت کا وبال اور نقصان علی انفسکم، تمہاری جانوں پہ ہے۔ یہ نہ سمجھو دنیا میں مکافات عمل چلتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ خدا نخواستہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور ایک آدمی کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، یہ حقوق العباد ہے، عزت پہ حملہ کر رہا ہے۔ دنیا میں مکافات عمل یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی عزت بھی مجروح ہوگی، یہ مکافات عمل ہے۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں نے فلاں کی عزت پہ حملہ کیا، اسے پتہ نہیں چلا، تو بزرگ فرماتے ہیں کل تیری عزت پہ حملہ ہو جائے گا، تجھے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے گناہوں کے نقصانات میں سے ایک مکافات عمل بھی ہے۔ کسی کی عزت پہ حملہ کیا، مجروح کیا، اس کی اپنی عزت بھی برباد ہوگی۔ یہ جب انسان لے کے چلتا ہے نا کہ گناہ کے یہ نقصان ہے، تو خدا کی قسم پھر گناہوں سے پاک صاف رہتا ہے۔ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے، مکافات عمل ہے۔ یہ کئی عورتیں اپنی ساس کی بے حرمتی اور توہین کر رہی ہوتی، سسر کی توہین کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ماں باپ والا وہ مقام ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کل ان کی جب یہ نوبت آئے گی پھر ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ کسی معاملے میں کوئی غلطی، اس کا مکافات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی۔ اصل میں بات یہ ہے، ذرا سمجھنا، یہ جو ہمارا دل ہے، اس دل کے اندر ایک گوشہ ہے جو اللہ نے رکھا ہی ہے اپنی خشیت کے لیے، ڈر کے لیے، نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے۔ ذرا بات کو سمجھنا، ہر انسان، مرد و عورت، نیک گناہگار، یہ جو دل ہے نا، دل، اس میں ایک اللہ نے گوشہ رکھا ہے، خانہ رکھا ہے، اس میں خشیت الہی ہے، اس میں ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی محبت، اس میں ہوتی ہے آخرت کی فکر۔ انسان جب گناہوں میں پڑتا ہے نا تو دل کے اندر وہ لذات، وہ خواہشات، وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایک برتن ہے دودھ والا، اس میں جو انسان شراب ڈالے، اس میں جو گندگیاں ڈالے، تو وہ برتن گندا ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا۔ اس دل میں جو ہے اللہ کی خشیت اور ڈر والا خانہ، وہ جب ہوتا ہے تو پھر دل کیا ہوتا ہے؟ دل بن جاتا ہے، ورنہ دل نل ہو جاتا ہے۔